بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تازہ خبر یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کے بعد صدر الوی نے مقتدر حلقوں سے 3 سے 4 بار رابطہ کیا ہے اور عمران خان کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان رابطوں کا جواب نہیں ملا۔ اور عمران خان کا پیغام کیا تھا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں کچھ اشارہ میں نے کل دے دیا تھا، وہی اسی بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ نے عمران کے چہرے میں ایک تبدیلی دیکھی ہے کچھ دنوں سے، کہ حلقے بڑھ گئے ہیں اور چہرے کی سفیدی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کا کیا راز ہے؟ یہ کچھ دلچسپ خبریں ہیں عبرت کے لیے۔ اور اس سے پہلے لیکن میں یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وزیر خزانہ، انہوں نے جو کل ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک غلط امپریشن جس کی کوئی بیس دین اسلام میں نہیں ہے، انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو وہ میں عرض کرتا ہوں، اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اللہ میاں نے بنایا ہے اور اللہ میاں نے اسے ہمیشہ رکھنے کے لیے بنایا ہے، چنانچہ اس کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ اس کا ضامن ہے۔ سارے بالکل ایک یعنی گمراہ کن اور ایک غلط تصور جو ہے اس لوگوں میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ میاں نے بنایا ہے، تو یہ کیا بات اسحاق ڈار صاحب نے قرآن مجید میں پڑھی ہے یا بخاری شریف میں آئی ہے یا کس نے بتائی ہے؟ کیونکہ وہی کا رستہ تو بند ہو گیا، تو یہ بات کس نے اسحاق ڈار صاحب کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان بنایا اور اسے ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بنایا؟ اور اگر ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بنایا ہے تو پھر 71 میں پاکستان ٹوٹ کیوں گیا؟ ناظرین، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تعلق ہے تو وہ تو پھر ساری دنیا کے ملک ہی اللہ نے بنایا، کیونکہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کوئی چیز قائم ہو سکتی ہے، نہ کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم میں فرق ہے۔ انسانوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑا ہے، اس لیے دنیا کو دارالعمل کہتے ہیں اور دارالجزا جو ہے وہ قیامت کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کسی ملک کو نہیں بناتا۔ یہاں تک کہ ریاست مدینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، تو اس کے لیے بھی ساری محنت تگ و دو حضور پاک اور ان کے صحابہ کرام نے کی تھی، تب جا کر وہ ریاست مدینہ بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی ملک کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے کہ انفرادی دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ آپ ایک دعا قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوشحال بنا دے، اور اگر وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دے سکتا ہے، اور دیتا ہے کئی لوگوں کو۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں ملک مالدار ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ یعنی اس میں قسمت، حالات، جد و جہد شامل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا اور خوشحالی کا ضامن بھی وہی ہے، تو پھر عرض یہ ہے کہ 70 سال تو بنے ہوئے پاکستان کو ہو گئے، پاکستان تو دن بدن بھوکا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک بنایا جو دنیا کی کمزور ترین ملکوں میں شامل ہے۔ وہ مجھے وہ لطیفہ سا یاد آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا نکلتا ہے گرمیوں کے موسم میں، بہت ہی چھوٹا سا کالے رنگ کا زمین پر، تو شہروں میں تو شاید نہیں نظر آتا، لیکن دیہات میں، قصبات میں وہ اب بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اس کا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے اللہ میاں کی بھینس۔ تو کسی نے عذرا ہے تفنن اپنے مضمون میں اس پر تنقید کی اور سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے اور اس کی بھینس اتنی چھوٹی جو کسی کام کی بھی نہیں ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے، نہ وہ گوبر دیتی ہے کہ اس سے ایندھن کا کام لیا جا سکے، یعنی ایک بے فائدہ چیز۔ اس کہنے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس چیز کا نام اللہ میاں کی بھینس کیوں رکھا گیا ہے؟ جو انسانوں کی بھینس ہے وہ اتنی بڑی ہے، دودھ بھی دیتی ہے، اور اللہ میاں کی بھینس ہی اس کے اللہ میاں کے پیٹے پر آپ نے ڈال دی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی انسلٹ ہے۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ تو وہی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کا کمزور ترین ملک شمار ہوتا ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کی معیشت نہیں ہے، جو اپنے ڈیفنس کے لیے امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو امریکہ میں بچا لے گا۔ ہماری تو سوچ یہ ہے، خود تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غربت ہے پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، فاقے بڑھتے جا رہے ہیں، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہر وقت ہر لیڈر یہ سناتا رہتا ہے کہ ملک ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ایک مرتبہ ٹوٹ چکا ہے۔ جتنے صوبائی تعصبات اور صوبائی شکایات ہمارے ملک میں ہیں، دنیا کی کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ سماجی تانا بانا، قومی یکجہتی کا تانا بانا ادھڑا ہوا ہے، کس نے ادھیڑا یہ الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک بنا دیا اور آپ نے یعنی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگا دیا۔ دراصل یہ ہماری اپنی نالائکی ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جو تم کرتے ہو تمہارے سامنے آتا ہے۔
تو ہم نے 72 سالوں میں جو کیا، ہم سے مراد جو بھی آپ سمجھ لیں، جن طاقتوں نے پاکستان پر قبضہ کیے رکھا، پاکستان کو کمزور کیا، لوٹ مار کی، ہر چیز کی، جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہمارے اپنے جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے پاکستان اب دنیا کا تباہ ترین شدہ ملک ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے دنیا کے عالمی برادری میں، جس کی کوئی سنتا نہیں ہے، جسے کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ تو آپ نے یہ سارا نالائکی، اپنی ساری نالائکی اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دی۔ تو خدا خوف کرے، یہ اسحاق ڈار صاحب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی ایک شہرت ہے کہ وہ دیندار آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے آدمی ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی سے انہیں گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا چھوٹا سا تبصرہ، عمران خان کی جو آصف زرداری پر اس نے الزام لگایا ہے کہ اس نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دے دیے ہیں، اس سے قطع نظر کہ وہ کتنا موقف اپنا قاتلانہ حملے پر بار بار بدل چکا ہے، یہ زرداری پر الزام لگانا اس لحاظ سے مذہب کا خیز ہے کہ زرداری، ان کا اشارہ عمران خان کا ٹی ٹی پی کی طرف تھا۔ تو پیپلز پارٹی اور ٹی ٹی پی کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کے سوا پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کی دشمن ہے درجہ بدرجہ۔ پیپلز پارٹی، اے این پی سر فہرست ہے جن سے ان کی دشمنی ہے، اب مسلم لیگ بھی اس کی دشمنوں میں شامل ہے، جے یو آئی بھی شامل ہے، قوم پرست پارٹیاں بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے، بریلویوں کو بھی دشمن سمجھتی ہے، دیوبندیوں کو بھی دشمن سمجھتی ہے ٹی ٹی پی، جو دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں، سب کی وہ دشمن ہے، سلفیوں کی بھی دشمن ہے، اہل حدیثوں کی بھی دشمن ہے، شیعوں کی بھی دشمن ہے۔ وہ اگر دوست ہے پاکستان میں کسی کی، سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی بحث کی، کوئی دلائل دینے کی، کوئی ہسٹری بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی عمران خان کی بی ٹیم ہے، یا عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی بی ٹیم ہے۔ تو زرداری پر الزام لگانا تھا کہ اس نے پیسے دیے، تو تنظیم تو بدل لیتے، کچھ یہ کہہ دیتے کہ راہ کو پیسے دیے ہیں، موساد کو پیسے دیے ہیں، اگرچہ راہ اور موساد بھی تمہارے ساتھ ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ جو مذہق خیز اس نے الزام لگایا، یہ اس کی دماغی حالت کی عکاسی کرتی ہیں کہ اچانک سے 6 مہینے کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ یہ تو زرداری نے پیسے دیے ہیں۔ پہلے وہ سارے فوج پر الزام لگاتا تھا، اب بھی اس نے فوج پر الزام لگایا، کہا ہے کہ ایک طاقتور ایجنسی اس کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زرداری نے پیسہ دیا اور وہ پیسہ پھر اس ایجنسی نے پہنچایا ہوگا ٹی ٹی پی کو، واللہ عالم، یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کی ذہنی کیفیت جو ہے نا، یہ اس کے چہرے سے بھی جھلکتی ہے۔ آپ نے جو میں چیز توجہ دلانا چاہتا ہوں، کوئی مذاق اڑانے کے رقم میں نہیں، بلکہ ایک سبق کے انداز میں کہ یہ آدمی، اس کے چہرے کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن پہلے صدر والا ماجرا سن لیجئے۔ یہ 2 دن پہلے اس نے، عارف الوی نے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے زمان پارک آ کر 2 مرتبہ ملاقات کی چند گھنٹوں کے وقفے سے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ ایک تاثر دیا اپنے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اپنے اینکر حضرات، نمائندہ حضرات کے ذریعے سے، کہ دراصل فوج نے الوی کو پیغام دے کر بھیجا تھا کہ کچھ اس طرح کر لے یا اس طرح کر لے، کوئی تجاویز دی، یعنی ایک عمران خان کی ایک امیج بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے یہ چیز کی۔ میں نے کل اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ عارف الوی کو عمران خان نے بلایا تھا، میری بات سن جاؤ، اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے اب ذرائع سے، اور تصدیق یہ ہوئی ہے کہ عمران خان نے عارف الوی کو بلا کر یہ کہا کہ جا کر کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے جو چوٹی کے لوگ ہیں 2-3، ان سے ملاقاتیں کرو اور 2 باتیں کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے جیل جانے سے بچاؤ، اور اسی لیے الوی نے پھر انتباہ بھی جاری کیا کہ اگر عمران خان کو پکڑا گیا تو آگ لگ جائے گی، پتہ نہیں حالات بدتر ہو جائیں گے۔ یہ عمران خان کے کہنے پر اس نے کیا۔ دوسری جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے مذاکرات، وہ یہ بات بھی میں نے بتا دی۔ تو یہ 2 باتیں لے کر جو اگلی ڈیولپمنٹ جو اس کے بعد ہوئی، جس کا پتہ بعد میں چلا، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد عارف الوی نے 3 سے 4 مرتبہ رابطہ کیا دونوں بڑوں سے، لیکن اس کو جواب نہیں ملا۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا ہے، تو یہ اطلاع بھی مبالغے پر مبنی ہے۔ انہوں نے ریلیف دینے سے انکار کا سوال تب پیدا ہوتا جب ان کا رابطہ ہو جاتا اور وہ کوئی بات کرتے۔ انہوں نے اس کا رابطہ جڑنے ہی نہیں دیا، یعنی اسے کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم نے تمہارا میسج سن لیا ہے، ہم بات کرتے نہیں، یعنی گویا کہ بات سننے سے انکار کیا۔ یہ ہے اصل سرخی۔ یہ سرخی صحیح نہیں ہے کہ ریلیف دینے سے انکار کیا۔ ہاں، اس میں آپ مطلب اخذ کر سکتے ہیں
کہ چونکہ انہوں نے ملنے سے ہی انکار کر دیا تو دوسرا مطلب اس کا یہی ہوا کہ ریلیف دینے سے انکار کر دیا، لیکن فیکچوئل جو پوزیشن ہے واقعاتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے کوئی بات کرنے سے، رابطہ کا جواب دینے سے قطعی طور پر لا تعلقی اور سرد مہری کا مظاہرہ کیا، اور مطلب بہرحال اس کا یہی بنتا ہے کہ عمران جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ اور پھر اسی بات کا غصہ عمران خان نے شاید زرداری پر نکالا یا فوج پر نکالا، جب یہ کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کے پیچھے زرداری اور ایجنسی کا ہاتھ ہے، طاقتور ایجنسی کا، اور زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم یعنی TTP کو پیسے دیے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہ سارا جھوٹ وہ گھڑ رہا ہے نفسیاتی خوف کے عالم میں۔ اچھا، PTI کے اپنے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے چہرے پر خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ بڑی توجہ سے سننے کے قابل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا چہرہ آج سے 6 مہینے کے مقابلے میں بہت بدلا ہوا ہے، اور وہ جھریاں بھی زیادہ ہیں، ہلکے بھی زیادہ ہیں، اور خاص طور پر آپ نوٹ کیجئے کہ اس کے چہرے پر سفیدی کا عنصر زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ میں مذاق اڑانے کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، آپ غور کریں تو بالکل آپ کو ایسا لگے کہ جیسے آپ انڈے کو ابالیں اور وہ اچھی طرح نہ ابل سکا ہو تو اس کی چھلکا اتاریں تو گودا جو یہ سفیدی ہوتی ہے جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے، یعنی سفیدی پر کٹ لگ جاتے ہیں، جس طرح ایک ہموار انڈا بیضوی شکل کا انڈے کی جو شکل ہوتی ہے اس کے ہموار انداز میں جو چھلکا اتارنے سے نکلتا ہے، وہ اس طرح کا انڈا نہیں نکلتا، جگہ جگہ سے اس کی سفیدی پر ٹک یا کٹ پڑے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کا چہرہ ہو بہو یہ چھلے ہوئے ایسے ابلے انڈے کی طرح جو جگہ جگہ سے جس پر کٹ لگ گئے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم یہ ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب یہ اندر کی خبر میں نہیں بتا رہا، یہ رائے بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کی، کہ ایک تو اب یعنی بہت زیادہ جب بوٹیکس کا استعمال کرتے ہیں جو چہرے کی جھریاں کور کر دیتی ہے کچھ دنوں کے لیے۔ عمران خان کے بارے میں یہ تو کنفرم رپورٹ ہے کہ وہ یہ ٹیکہ باقاعدگی سے لگواتا رہا ہے، بلکہ 2 مہینے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ٹیکہ جعلی آ گیا اور ٹیکہ لگانے کے باوجود جھریاں بڑھ گئیں، اور وہ بڑا ہی خوفناک چہرہ عمران خان کا ٹی وی کے پر آپ نے دیکھا۔ تو پھر بعد میں انہوں نے انکوائری کرائی، پتہ چلا کہ ٹیکہ جعلی آ گیا تھا، پھر اس اسٹور سے ٹیکہ خریدنا بند کر دیا اور پھر دوسری جگہ سے سپلائی اس کی ہونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جب اس کا استعمال توازن سے، اعتدال سے، ویسے تو یہ چیز ہے ہی نقصان دہ، چاہے اس کو آپ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تب بھی یہ نقصان دیتی ہے، لیکن بہت زیادہ اگر استعمال کیا جائے تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ بے اثر ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ یہی ہوا ہے، بوٹیکس نے اپنا اثر کرنا بند کر دیا ہے، چنانچہ اس کو اب جو کور کرنا پڑ رہا ہے وہ میک اپ کی زیادہ تہ کے ساتھ کور کرنا پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ یہ جو اضافی سفیدی اس کے چہرے پر آ گئی ہے، ویسے خیر ماشاءاللہ گورا رنگ ہے، لیکن یہ جو اضافی سفیدی آ گئی ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ہلکے چھپانے کے لیے جو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور کیوں بڑھ گئے ہیں کہ یہ PTI کے سب لوگ جو ہیں جو عمران خان کے قریب ہیں، وہ پھر ظاہر ہے اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جو بھی عمران خان سے مل کر آئے گا تو وہ اپنے دوستوں کو، اپنے قریبی عزیزوں کو، اعتماد والوں کو ساری باتیں بتائے گا کہ میں نے یہ دیکھا عمران خان پریشان تھا یا نہیں تھا، اس کے چہرے پر ہلکے ہلکے تھے یا زبان میں غصہ تھا، یا جو بھی اس کی کیفیت ہوگی وہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بتائے گا۔ اور پھر آج کا زمانہ ایسا ہے کہ وہ مہینے کے بعد بات نہیں نکلتی، بلکہ 1-2 دن کے بعد نکل جاتی ہے یا اسی دن نکل جاتی ہے، زیادہ وقت نہیں لگتا اس بات کو آؤٹ ہونے میں۔ تو ان دنوں میں کچھ دنوں سے عمران خان پر خوف طاری ہے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اور جو خوف بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے 2-3 مرتبہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے گرفتار نہیں کرنا، لیکن عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مجھے گرفتار کریں گے۔ اور گرفتاری کا خوف، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اندیشہ ہے یا نہیں ہے، امکان ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان کو یقین ہے کہ مجھے انہوں نے پکڑ لینا ہے، اور پکڑنے کے بعد پھر میری حالت انہوں نے اچھی نہیں کرنی ہے۔ اچھی کیا نہیں کرنی ہے، وہ ماریں گے تو اس کو نہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ جو چیزیں اس کو چاہیے، جن چیزوں کی اسے طلب ہوتی ہے وہ اسے فراہم نہیں کی جائیں گی، تو شاید وہ اس طرح کے خوف میں مبتلا ہے۔ اور اب کچھ دنوں سے عبرت کا مقام یہ ہے کہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے اس نے کہا تھا کہ شہباز شریف نیند کی گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی، اتنا پریشان ہے۔ اس میں پتہ نہیں سچ تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ سچ اب سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے کچھ دنوں سے 1.5-2 ہفتوں سے نیند کی گولیاں کھانی شروع کر دی ہیں۔ یہ رات کو 3-4 بجے ہی سوتا ہے ویسے بھی، اور صبح اگلے دن 12-1 بجے اٹھتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ 12-1 بجے سے پہلے یہ کبھی اٹھا ہو،
تو اب نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، اسی خوف کی وجہ سے کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ صرف خوف نہیں ہے، اب تک جو پچھلے 10 مہینوں سے اسے ہر معاملے میں جس میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا ہے اسے ناکامی ہوئی ہے، جس میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا ہے ناکامی ہوئی ہے۔ وہ ان ناکامیوں کی ایک طویل فہرست کو بھی سامنے رکھتا ہے، اس کا بھی صدمہ ہے۔ اب تازہ مثال دیکھیے کہ یہ جب اسمبلی توڑی، پنجاب اسمبلی، تو سب نے کہا کہ عمران خان کامیاب ہو گیا، حکومت ناکام ہو گئی۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پرویز الہی نے بھی کہہ دیا کہ اب جو پچھتا رہے ہو تو اس وقت میری بات کیوں نہیں مانی۔ تو یہاں سے میں ایک ضمنی اطلاع بھی دے دوں کہ عمران خان جو یہ لاہور کا غنڈہ قبضہ گروپ ہے اسلم اقبال، اس سے بھی ناراض ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلم اقبال وغیرہ لوگوں نے مجھے زیادہ مجبور کیا، اور بھی لوگ تھے، فہد چودھری بھی ان میں شامل تھا۔ تو یہ ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا، کنونس کیا اسمبلی توڑنے پر، اور اب اسمبلی توڑنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو گر گیا ہوں، میں تو بیچارہ ہو گیا ہوں۔ یہ ساری کیفیت اس کو اگر ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس کو تو زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلم اقبال اور اسی طرح کے دوسرے چند لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ دنوں سے اسلم اقبال اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو لفٹ کرانی عمران خان نے کم کر دی ہے یا بند کر دی ہے، اس کی نظروں سے اتر گیا ہے، نظروں سے گر گیا ہے، جو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ تو یہ انڈے کے اترے ہوئے چھلکے والا جو انڈے کا چہرہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے 3 چیزیں۔ ایک، اس کو نیند نہیں آ رہی، آنکھوں کے حلقے بڑھ گئے ہیں، بوٹیکس نے کام کرنا بند کر دیا ہے، چنانچہ جب یہ کیمرے کے سامنے آتا ہے تو پہلے سے زیادہ وہ جو میک اپ کرتے ہیں نا، ڈریسنگ جس کو کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا اس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بہت کچھ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو وہ لیپ، جو اس کو ہم عوامی زبان میں کہہ سکتے ہیں چہرہ لیپنا، لیپا پوتی جو ہے، یہ زیادہ اب اس نے کر دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کی چہرے کی جو سفیدی ہے، ظاہر کیمرہ پڑتا ہے وہ اور زیادہ چمکتی ہے، تو وہ اچھا منظر نہیں پیش کرتی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی زومبی اٹھ کے آ گیا ہے۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مرد کو بوٹیکس استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی لیڈر، یہ اس نے مقابلہ حسن میں جانا ہے، یہ اس نے کیٹ واک ہوتی ہے عورتوں کی، اس میں جانا ہے، کیا کرنا ہے اس نے؟ یہ سیاستدان ہے۔ سیاستدان اپنے چہرے کی جھریاں نہیں چھپاتے، جھریاں کسی کو بھی نہیں چھپانا چاہیے، عمر کا تقاضا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جھریاں بڑھتی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کی صحت خاص طور پر بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کے چہرے پر آپ کو عمر کے اثرات نظر نہیں آتے۔ جیسے چینی قوم ہے کہ ان کی چینی جب 70-75 سال کے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے چہرے پر اس طرح جھریاں نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے 40-50 سال آدمی کی عمر کا چہرہ ہے۔ لیکن دنیا میں امریکہ ہو، یورپ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، میں نے نہیں دیکھا کسی لیڈر کو، کسی سفارتکار کو، کسی حکمران کو کہ اس نے چہرے کی جھریاں چھپانے کی کوشش کی ہے۔ صاف ستھرا نظر آنا ضروری بھی ہے، حق بھی ہے، لیکن جھریاں مصنوعی طور پر چھپانا مجھے مردوں کی بلکہ عورتوں کے لیے بھی، بڑی بوڑھی عورتیں اگر اپنی چہرے کی جھریاں چھپانے لگے تو کیسے لگیں گی؟ یہ خلاف قدرت بات ہے۔ تو یہ عمران خان پہلا لیڈر ہے جس کو میں نے یہ دیکھا، یعنی بہت زیادہ پیسہ اس نے خرچ کیا ہے۔ اب اس کو چاہیے پلاسٹک سرجری کرا لی، یہی ہے کہ جھریاں، لیکن کہیں وہ نہ ہو جو مائیکل جیکسن کے ساتھ ہوا تھا۔ مائیکل جیکسن نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کے کچھ نقش وغیرہ بدلے تو پہلے سے زیادہ اس کی شکل جو تھی وہ ڈراؤنی ہو گئی، اور آخری عمر میں تو بہت ہی ڈراؤنی ہو گئی تھی۔ تو یہ نیچر سے چھیڑ چھاڑ ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے کل کے پریس کانفرنس میں عدلیہ سے بھی اپیل کی کہ قوم عدلیہ کو دیکھ رہی ہے، یعنی عدلیہ کیا کرے، اس کو بحال کر دے۔ تو عدلیہ سے مراد کیا ہے؟ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں شاید یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس کو پہلے کی جیسی فیور اب نہیں مل سکتی بوجوہ، لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور ہائی کورٹ وہ ہے جس کے بارے میں یہ عوامی تاثر پھیل گیا ہے کہ سسر داماد کا چکر ہے، جو وہ داماد صاحب کہتے ہیں وہی فیصلہ آئے گا ہائی کورٹ سے۔ اب آپ نے دیکھے 2 فیصلے بڑے عجیب و غریب ہوئے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی کے لا افسر لگائے، اور جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلی پارٹی کے لا افسر ہٹا دیتی ہے، نگران حکومت بھی ہٹا دیے، لیکن ہائی کورٹ نے بحال کر دیے۔ یعنی حکومت نگران ہے، لا افسر سارے پی ٹی آئی کے۔ پھر احمد اویس جو پی ٹی آئی کا عمران خان کا خاص ملازم ہے، اس کو ایڈوکیٹ جنرل لگا دیا ہائی کورٹ نے۔ نگران حکومت کی مرضی ہے، اختیار ہے، اور ہر حکومت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا، ایڈوکیٹ جنرل دراصل گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے۔ اب یہ نیا فیصلہ آیا کہ گورنمنٹ کو وکیل کرنے کا حق نہیں ہے، وکیل وہ ہوگا جو ہم لگائیں گے، تو اس کو لگا دیا۔ اس طرح کے اور بھی فیصلے ہیں۔ اب میرا خیال ہے عمران خان کو ہائی کورٹ سے رجوع کر لینے چاہیے کہ جناب ہم درخواست دائر کر رہے ہیں کہ یہ حسن نقوی صاحب کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ مونس لائی کو نگران وزیر لگا دیا جائے، کابینہ کے سارے وزیر ہٹا دیے جائیں، سارے پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں ان کو لگا دیا جائے۔
الیکشن کی تاریخ بھی تحریک انصاف نے ہائی کورٹ سے مانگی ہے، کمال ہے، یعنی اب ہائی کورٹ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرے گی، دن بھی مقرر کرے گی، اور پھر کل کو ہائی کورٹ سے یہ اپیل بھی کر دیں کہ حضور انتخابی نتیجہ بھی آپ ہی جاری کر دیں، تو عدلیہ کی طرف دیکھنے کا، تو یہ عدلیہ کے سوچنے کی بھی بات ہے اور حکومت کی بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس خلاف قانون، خلاف آئین، خلاف ضابطہ، خلاف دستور فیصلوں کے بارے میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرے، انہیں چیلنج کرے، یہ تو نہیں کہ جو وہ آرڈر کرتے جائیں آپ اسے وہاں پر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اب تک کی صورتحال، تو انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔